الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ القصص ہے اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33، 34، 35 یعنی 30 پر 3، 30 پر 4 اور 30 پر 5 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ آیات بھی پچھلی آیات سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے ملک مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، اور دل کے اندر چاہت تھی کہ پھر سے اپنے وطن جائیں، وہاں اپنے گھر والوں سے ملے، تو رستے میں ہی مقدس وادی طوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور یہ ذمہ داری ڈالی کہ فرعون کے ساتھ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، شرکشی پر آمادہ ہیں، اور جہاں پر شرک و کفر کا جو ہے اڈا بن چکا ہے، ایسی جگہ پر جا کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا کام کرنا ہے، اپنی رسالت کو پہنچانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا عجیب مرحلہ تھا۔ فرعون اور آل فرعون ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکے تھے، اور دل کے اندر خوف تھا کہ کہیں وہ لوگ پہچان نہ لے دوبارہ، اور دوبارہ ان کو پہچان کر کے کہیں وہ دھر نہ لیے جائیں، کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ یہ سوچ کر کے اس ذمہ داری سے انکار نہیں کیا، حالانکہ یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، نبوت کی ذمہ داری مل رہی تھی، اس سے انکار نہیں کیا، لیکن دل کے اندر جو خطرات تھے، جو خوف تھے اور خدشہ تھے، اس کو واضح اور ظاہر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ایک قبطی جو مصری تھا، جو بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی سے الجھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے اس کو ایک ہاتھ مارا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے خوف کا اظہار کیا کہ کہیں اسی جرم میں وہ لوگ مجھ کو پکڑ نہ لیں اور پکڑ کر کے قتل نہ کر دیں، اے اللہ میں کیا کروں؟ کہا قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب، میں نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، پس مجھ کو خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ اس جرم میں مجھے نہ قتل کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسری التجا بھی کی، نبوت کا انکار نہیں کیا کہ مجھ کو یہ ذمہ داری نہیں چاہیے، میں اتنی بڑی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ ایک التجا اور گزارش یہ کی کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی جو ہارون ہے وہ بولنے میں مجھ سے بہتر ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، ممکن ہے کہ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا تفسیروں کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کسی زمانے میں آگ کا انگارہ اور کھجور یہ دونوں سامنے رکھا گیا، اور یہ اختیار دیا گیا کہ دونوں میں سے جو اٹھا کر کے آپ اپنے منہ میں رکھ لیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت ہو گئی، لیکن مشہور تو یہی بات ہے، لیکن اس روایت کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کچھ بولتے تھے تو زبان کے اندر تھوڑی لڑکھڑاہٹ تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور وحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کے اندر جو لکنت ہے اللہ اس لکنت کو دور کر دے۔
یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زبان کے اندر تھوڑی لکنت تھی، اس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ زخرف میں بھی آتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، لوگوں میں اس ذلیل اور جس کو ٹھیک سے بولنے بھی نہیں آتا ہے، صاف ستھرے انداز میں اپنی بات کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے، لوگوں میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے اس طرح کی بات کی، تو گویا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر تھوڑی لکنت تھی، بات کو وضاحت سے پیش نہیں کر پاتے تھے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور چونکہ ایک بہت بڑی مہم تھی، ایک بہت بڑا معاملہ تھا، ایک بہت بڑی بات تھی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا کہ اے رب، میرا بھائی جو ہے ہارون یہ بات کرنے میں مجھ سے بہتر ہے، لہذا اے اللہ تو مجھ کو میرے لیے اس کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے، میرا تعاون کرنے والا بنا دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو سورہ طٰہٰ کے اندر جو ابھی دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہارون واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا، میرا ایک وزیر بنا، میرا ایک سپورٹ کرنے والا بنا، اور میرے گھر والوں میں ہارون کو میرا سپورٹ کرنے والا بنا، تاکہ وہ میری قوت بنے، میری مضبوطی بنے، اور جو بات میں فرعون کے سامنے پیش کروں اس بات کو وہ اچھے انداز میں پیش کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد چند خطرات اور خدشات کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، کہیں اس جرم میں وہ لوگ مجھ کو پہچان کر کے مجھ کو پکڑ لیں اور کہیں مجھ کو قتل نہ کر دیں، اور اے اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ صاف زبان والا ہے، میری اپنی باتوں کو اچھی طرح سے میرے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، فارسلہ معی رد ان یصدقنی، لہذا اے اللہ ہارون کو میرا مددگار بنا کر کے ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے اس التجا سے، موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی اس گزارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی اسی وقت نبی بنا دیا، اسی وقت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے بہتر ہے، لہذا میرا وزیر بنا کر کے اس کو میرے ساتھ بھیج۔ انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے۔ دونوں بھائی مل کر کے اگر اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگوں پر زیادہ اثر پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو سوال کیا ہے اللہ نے تیرے اس سوال کو قبول کر لیا، تیرے اس بات کو قبول کر لیا، ہارون کو نبی بنا دیا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ مریم کے اندر وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو نواز دیا اور ان کے بھائی ہارون کو اسی وقت ان کے ساتھ نبی بنا دیا۔ اور بعض سلف صالحین کا یہ قول بھی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت امام حاتم نے بیان کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں عمرہ کے لیے جاتی تو بعض اعرابیوں کے پاس ٹھہرتی، تو ان میں سے کچھ لوگ بولتے، سوال کرتے کہ بتاؤ وہ کون سا ایسا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے اوپر سب سے زیادہ مہربانی کی ہے، سب سے زیادہ فضل جس بھائی نے اپنے بھائی کے اوپر کیا ہے وہ کون ہے، ذرا بتاؤ۔ تو لوگ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم، تو وہ آدمی کہتا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، اور وہ بھائی کون ہے؟ وہ بھائی موسیٰ ہے۔ جس موسیٰ کو نبوت ملی تو اس نے فوراً اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ جیسے مجھ کو نبی بنایا ہے میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے آبرو والے انسان تھے،
بڑی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ تھی، بڑا ان کا رتبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کہ جیسے انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو نبی بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ سنشد عضدک باخیک، میں تیرے بھائی کو تیرے ساتھ نبی بنا کر کے تجھ کو سپورٹ کروں گا، تجھ کو قوت دوں گا، اور تم بالکل گھبراؤ مت۔ تم جا رہے ہو فرعون اور اس کے دربار میں، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بادشاہت ہے، بہت زیادہ لا و لشکارہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، اور بہت زیادہ طاقت و قوت کا مالک ہے، لیکن جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قوت والوں سے اوپر سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تجھ کو ہم غلبہ دیں گے وہاں پر۔ تو صرف 2 آدمی ہوگا، لیکن اللہ فرعونیوں کے مقابلے میں اور فرعون کے مقابلے میں تجھ کو غلبہ دے گا، اور ایسا غلبہ دے گا کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکارے تیرا بال باقا بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اللہ تم دونوں کو غلبہ دے گا، ایسا غلبہ دے گا کہ وہ تمہارے اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکیں گے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِآیاتنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معجزوں کے ذریعے سے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنے نشانیوں کے ذریعے سے، اپنے معجزوں کے ذریعے سے، اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو، یعنی تم کو اور ہارون کو، اور جو تم دونوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو انہی معجزوں کے ذریعے سے غلبہ عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے تمام کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمیشہ سربلند رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ مومن کے اندر فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کی بھی اور جو رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی، دونوں کی مدد کریں گے، دونوں کو سر بلند کریں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، کہ اپنی معجزوں کے ذریعے سے اے موسیٰ تم دونوں کو بھی اور جو تم دونوں کی اتباع کریں گے ان کو بھی اس روئے زمین کے اوپر اور آخرت میں بھی غالب کریں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔